اور اب میں میرے لیے سبھی بہت محترم ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی اگر کوئی تقدیم و تاخیر کا باعث بنے بات تو اس کے لیے مجھے معاف فرما دیا جائے۔ میں اب ملتمس کلام ہوں ہندوستان سے آئی ہوئی ایک مہمان شاعرہ محترمہ انجم رہبر صاحبہ، محترمہ انجم رہبر صاحبہ۔ شکریہ۔ میں غزل کے چند شعر عرض کرتی ہوں، مسئلہ سمجھ سنائیے۔ ایک ایک سانس میں لیے قتل گاہ کی، ایک ایک سانس میرے لیے قتل گاہ تھی، میرا گناہ یہ تھا کہ میں بے گناہ تھی، میرا گناہ یہ تھا کہ میں بے گناہ تھی۔ اور ایک اگلا شعر دیکھیے گا۔ میں ایک مٹی ہوئی تھی، عبارت بنی رہی، میں ایک مٹی ہوئی تھی، عبارت بنی رہی، چہرہ میرا کتاب تھا، قسمت سیاہ تھی، چہرہ میرا کتاب تھا، قسمت سیاہ تھی۔ اور یہ شعر سنے گا جس کے لیے میں نے غزل کہی، ملاحظہ فرمائیے خاص طور سے یہ شعر۔ میں چاہتی تھی روح اسے سونپ دوں مگر، میں چاہتی تھی روح اسے سونپ دوں مگر، اس آدمی کی صرف بدن پر نگاہ تھی، اس آدمی کی صرف بدن پر، میں چاہتی تھی روح اسے سونپ دوں مگر، اس آدمی کی صرف بدن پر نگاہ تھی۔ اور غزل کا مقصد دیکھے گا۔ میں چاہتی تھی روح اسے سونپ دوں مگر، اس آدمی کی صرف بدن پر نگاہ تھی، انصاف کرنے والوں سے شکوہ نہیں مجھے، انصاف کرنے والوں سے شکوہ نہیں، انصاف کر
انجم میں اپنے قتل کی تنہا گواہ تھی، انجم میں اپنے قتل کی تنہا گواہ تھی، میرا گناہ یہ تھا کہ میں بے گناہ تھی. نہیں سنا رہی ہوں، بعد میں سنا. بہت اچھی ہے. دیکھیے اچھا 2-3 شعر سننا پسند ہے. میں چاہتی ہوں کہ کوئی چیز ریپیٹ نہ ہو، لیکن آپ لوگوں کا حکم ہے، لیکن پھر بھی اس سے پہلے 3-4 شعر سننے بزرگ کے مطلب کرتے ہوں. ہر آدمی کے ہاتھ میں خالی گلاس ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں خالی گلاس ہے، دنیا نئی دلہن کا پرانا لباس ہے، دنیا نئی دلہن کا پرانا لباس ہے. جی پھر سے پڑھ دیتی ہوں، آپ نے سن لیا تو بہت اچھا لگا مجھے. ہر آدمی کے ہاتھ میں خالی گلاس ہے، دنیا نئی دلہن کا پرانا لباس ہے. اور شعر سنیں. موسم نے منظروں کو بھی زخمی بنا دیا، موسم نے منظروں کو بھی زخمی بنا دیا، میری طرح گلوں کا بھی چہرہ اداس ہے، میری طرح گلوں کا بھی چہرہ اداس ہے. اور یہ شعر میں خاص طور سے پڑھنا چاہوں گی. شبنم تیرے سلوک سے دل خوش تو ہو گیا، دیکھے گا اسے. شبنم تیرے سلوک سے دل خوش تو ہو گیا، لیکن میرے لبوں پہ سمندر کی پیاس ہے، لیکن میرے لبوں پہ سمندر کی پیاس ہے. اور مقطع سن لیں آپ لوگ. انجم ہمارا دل بھی ہے اجلا اسی طرح، انجم ہمارا دل بھی ہے اجلا اسی طرح، جیسے سیاہ مٹی کے اندر کپاس ہے، جیسے سیاہ مٹی کے اندر کپاس ہے. بہت اچھی غزل ہے. مطلب کرتی ہوں. ملنا تھا اتفاق، بچھڑنا نصیب تھا، ملنا تھا اتفاق، بچھڑنا نصیب تھا، وہ اتنی
جتنا قریب تھا وہ اتنی دور ہو گیا، جتنا قریب تھا میں اس کو دیکھنے کو ترستی ہی رہ گئی، میں اس کو دیکھنے کو ترستی ہی رہ گئی، جس شخص کی ہتھیلی میں میرا نصیب تھا، جس شخص کی ہتھیلی میں میرا نصیب تھا۔ شیخ میں مریم کہاں تلاش کرے اپنے خون کو، مریم کہاں تلاش کرے اپنے خون کو، ہر شخص کے گلے میں نشان صلیب تھا، ہر شخص کے گلے میں نشان صلیب تھا۔ اور دیکھیے گا اس غزل میں مریم کہاں تلاش کرے اپنے خون کو، ہر شخص کے گلے میں نشان صلیب تھا۔ ایک نیا شعر میں سنانا چاہتی ہوں، ایسا فرمائیے گا۔ گھر کے بجھے دیوں کا خیال آ گیا مجھے، گھر کے بجھے دیوں کا خیال آ گیا مجھے، سورج غروب ہونے کا منظر عجیب تھا، سورج غروب ہونے کا منظر عجیب تھا، بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے، بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے، گھر جل رہا تھا اور سمندر قریب تھا، بستی کے سارے لوگ ہی آتش پرست تھے، گھر جل رہا تھا سمندر قریب تھا۔ اور دیکھیے گا ایک نیا شعر، اور یہ شعر میں بہت کم پڑھتی ہوں لیکن جی چاہ رہا ہے یہ شعر سنے کا خاص طور سے کرتی ہوں۔ یہ شعر لہجے
के फूल शाख पे मुरझा के रह गए, लहजे के मैं शाख पे मुरझा के रह गए, लहजे के फूल शाख पे मुरझा के रह गए, तरके ताल्लुकात का मौसम करीब था, तरके ताल्लुकात का मौसम, लहजे के फूल शाख पे मुरझा के रह गए, तरके ताल्लुकात का मौसम करीब था। और गजल का शेर, दफना दिया गया मुझे, ये भी बहुत अच्छा है, चांदी की कब्र में, दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। मख्तम लहज़ा फरमाइए, अंजुम में जीत कर भी यही सोचती रही, ये भी अच्छा था, अंजुम में जीत कर भी यही सोचती रही, जो हार कर गया है बहुत खुश नसीब था, जो हार कर गया है बहुत खुश नसीब था।